الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جیسے ایک سوال ہم پہلے چھوڑے تھے، کیا غیر عالم شاعر کا کلام پڑھنے سننے کی بھی کوئی صورت ہے؟ اگر غیر عالم شاعر کا کلام پڑھنا سننا چاہے تو کسی ماہر فن سنی عالم اس کلام کی پہلے تصدیق کروا لیجیے. آپ کو کہ نعت سننا ہے، اب وہ لکھنے والا عالم نہیں ہے تو نہ تو کوئی سنی عالم کو بتانے کہ اس میں کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے نا. تو اگر تصدیق کرتا ہے کہ ہاں نہیں ہے تو پھر ہم پڑھ سکتے ہیں. اس طرح انشاءاللہ افضل ایمان کی حفاظت میں مدد ملے گی. ورنہ کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کفریہ شعر کے معنی سمجھنے کے باوجود اس کی تائید کرتے ہوئے جھومنے اور نعرہ ہے تعداد و تحسین بلند کرنے کے سبب ایمان کے لالے پڑ جائے. لوگ کسی نے کفریہ شعر پڑھا، ہم نے بولے واہ واہ، بس کافر ہو گئے، اس کلام پہ راضی ہو گئے، کافر ہو گئے. تعداد و تحسین دینے لگے، کافر ہو گئے. خوش ہو کے اٹھ کے پیسہ پڑھا دیے، بولے اس شعر سے راضی ہو گیا، مطلب یہ ہوا تو ٹھیک ہے. تو غیر عالم کو نعتیہ شاعری سے اولاً بچنا ہی چاہیے، اور ان اہم مسائل کے علم سے قبل اگر کچھ کلام لکھ بھی لیا ہے تو جب تک اپنے تمام کلام کے ہر شعر کی کسی فن شعری کے ماہر عالم دین سے تفتیش نہ کروا لے اس وقت تک پڑھنے اور چھاپنے سے پرہیز کریں. سمجھے نا؟ غلط بات کو عام کرنے کا پھر گناہ اپنے نام آئے گا نا. ایسا اب بہتر یہ کہ دوسرے جو علماء کرام نے نعت لکھی ہے نا اسی کو خوب پڑھا کریں. اور ایسے ایسے اولیاء کرام کی لکھی نعت جو ایک ایک شعر کا وظیفہ پڑھنے کے لائق ہے. سبحان اللہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ چونکہ پائے کے عالم دین تھے، آپ کے شعر کا ہر مصرع عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہوا کرتا تھا. لہٰذا بطور تحدید سے نعمت اپنے مبارک کلام کے بارے میں ایک رباعی ارشاد فرماتے. خود اپنے بارے میں کیا لکھتے؟ ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ. میرا جو خود کا لکھا اشعار ہے اس سے میں بہت خوش ہوں، مجھے بہت مزہ ہے. بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، بیکار باتوں سے محفوظ ہے میرے اشعار. قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. سمجھا نا میری بات؟ خلاصہ اپنے کلام سے خوب لطف اندوز ہو رہا ہوں کیونکہ مجھ پر اللہ عزوجل کا احسان ہے کہ میرا کلام فضول باتوں سے محفوظ ہے. الحمدللہ میں نے قرآن پاک سے نعت گوئی سیکھی ہے، مطلب ہے کہ الحمدللہ میرا ہر کلام شریعت کے عین مطابق ہے. سبحان اللہ. سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام، ان کے سارے انعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام. اچھا، کملی یعنی کمبل ہوتا ہے نا، تو اس کو چھوٹا سی اس کا ورڈ کیا ہے؟ کملیا. یعنی گھٹیا انداز میں بولنا، گرا کے بولنا. اگر میرا سمجھ میں آ گیا تو ہاں بول دینا. تحقیر کے انداز ہے، وہ تحقیر کے ساتھ بولنا، حقارت کے ساتھ بولنا، کوئی تصغیر کرنا ہے. تصغیر مطلب اس ورڈ کو چھوٹا بنا دینا. نگر یعنی بڑا نگر، نگریہ چھوٹی ہو گئی. کتاب یعنی بڑا کتاب، کتابچہ چھوٹا ہو گیا. سمجھے نا میرا بات؟ تو چھوٹا کر کے بولنا سرکار کی کوئی بات کو، یہ اسلام ہے. اسلام میں نعت وغیرہ میں کملیہ نہیں، تیری کالی کملیہ بولتے نا، کملیہ ایک کملی والے کملے بھی نہیں بولنا. سمجھے نا میری بات؟ تو ایک سرکار کی ایک چیز کو چھوٹا کر کے بولے، یعنی اس کی تصغیر کر رہے. کیا کرے؟ تصغیر کر رہے. نعتیہ اشعار میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کملیہ والا بول سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب کیا؟ نہیں بول سکتے. یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ جس کسی چیز کی نسبت تاجدار حرم شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو وہ معظم اور محترم ہے، بہت گریٹ ہے، بہت عظمت والی ہے. لہٰذا اس کی تصغیر مطلقاً ممنوع ہے. اب مدینہ مطلب شہر، اور مدینہ کا نام مدینہ اللہ کے رسول نے رکھا مدینۃ النبی، یعنی نبی کا شہر. شہر بڑا ہوتا ہے نا، گاؤں چھوٹا ہوتا ہے نا. تو سرکار کے شہر کو گاؤں بول سکتے ہیں کیا؟ چھوٹا کر کے کیوں اس چیز کو بولا جا رہا ہے؟ ایک شاعری نکلی تھی محمد کے شہر میں، اور ایک شاعری میں محمد کے گاؤں میں لکھا ہوا ہے بول رہے ہیں. سمجھے نا میری بات؟ گاؤں آ گیا ہے تو گاؤں کہاں ہوا؟ تو شہر ہے. چھوٹا کر کے کیوں بول رہے اس کو؟
یہ مثلاً یہی کمل کی بولنا چاہیے تھا کمل، کمل کی تصغیر و کملیہ، مخ کو بولتے مکھڑا، آنکھوں کو بولتے اکھڑیاں، نگر کی نگریہ۔ بارگاہ محبوب رب الجلال صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کے تصغیر والے الفاظ کا استعمال ممنوع ہے۔ منع ہے۔ اللہ اکبر۔ کملیہ والا کہنے کے بارے میں اگر مزید معلومات درکار ہو تو فتاوی امجدیہ جلد 4 صفحہ نمبر 260 پر فتویٰ ملاحظہ فرما لیجئے۔ ٹھیک ہے۔ منقبت میں مکھڑا بولنا کیسا؟ مکھ مطلب بڑا عظمت والا، مکھڑا مطلب چھوٹی ذات والا، مکھڑا چھوٹا گھٹیا، حقہ حقیر ہو گیا، تصغیر کر دیے، مکھ کی تصغیر کر دیے، مکھڑا بول دیے۔ بزرگوں کی مناقب میں تصغیر والے الفاظ مثلا مکھ کے بجائے مکھڑا، آنکھ کے بجائے اکھڑیاں وغیرہ لکھنا بولنا کیسا؟ تو جواب کیا ہے؟ منع ہے۔ بزرگوں کی شان میں بھی آداب کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی خدمت میں سوال ہوا، مجھے اپنا مکھڑا دکھا شاہ جیلا، اے غوث پاک مجھے اپنا چہرہ مبارک دکھاؤ۔ تو مکھ کہنا چاہیے تو مکھڑا بولے انہوں نے، لیکن مکھڑا لکھیں گے تو طرز صحیح بیٹھے گی، مکھ لکھیں گے تو طرز صحیح نہیں بیٹھے گی۔ تو اس کے بدلے میں کوئی دوسرا لفظ لے لو جس میں طرز صحیح بیٹھے اور لفظ بھی جائز ہو۔ اگر طرز صحیح نہیں بیٹھے تو کچھ بھی لکھیں گے، سمجھے نا؟ تو اس میں مکھڑا کا استعمال ٹھیک ہے یا نہیں، بیان فرمائیے۔ جواب ارشاد ہوا یہ لفظ تصغیر کا لفظ ہے، تصغیر کر دیا اس نے۔ مکھ بولنا چاہیے تو مکھڑا بولا اس نے۔ اکابر بزرگ کی مدح یعنی تعریف و توصیف میں منع ہے، اللہ تعالیٰ علم۔ چہرہ اور جلوہ یہ دونوں مکھڑا کے ہم وزن الفاظ ہیں۔ مکھڑا کا ورڈ ہٹا کے اگر مکھ تو لکھ سکتے نہیں ہے، کیوں نہیں لکھ سکتے مکھ؟ حالانکہ بڑا لفظ ہے، مکھ ہی لکھنا چاہیے تھا، وہ تو مکھ کے بدلے مکھڑا لکھے تو کیا وزن صحیح بیٹھتا ہے مکھڑا لکھنے میں؟ تو اگر وزن صحیح بیٹھانا تو جلوہ لکھ دے اس کے بدلے میں، تو صحیح وزن بڑھ جائے گا۔ وزن سمجھے نا، دونوں لائن کی طرز برابر ہونا چاہیے، سمجھے نا؟ یا تو چہرہ لکھے یا تو جلوہ لکھے، مکھڑا لکھنے کا مطلب یہ سیم وزن ہو جائے گا۔ لہٰذا مجھے اپنا جلوہ دکھا شاہ جیلا، ایسا بولنا چاہیے۔ کہنے سے ادب بھی برقرار رہے گا اور کلام کا حسن بھی دوبالا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ شعر مجھے بتا او جہاں کے مالک، یہ شعر کیسا ہے؟ مجھے بتا او جہاں کے مالک، یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے، تیرے سمندر میں کیا کمی تھی جو آج مجھ کو رلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراض کر رہی ہے۔ جواب اس میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو پایا جا رہا ہے اور یہ شعر پڑھنا کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرے سمندر میں کیا کمی تھی جو آج مجھے رلا رہا ہے، یہ اعتراض ہو رہا ہے نا۔ اب اس شعر کے تعلق سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دعا میں یہ اشعار پڑھنا کیسا؟ یا خدا اپنے نا آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، ہے دعائے بسم اللہ نیم جا کہ میری خطاؤں کو بھول جا، ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا تو غفور رہے تو رحیم ہے، سمجھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اس میں برائی بھی آ رہی، بھول جا۔ جواب بھولنا کہ اصل معنی یاد نہ رہنا ہے، تو اگر قائل یعنی کہنے والا کی مراد یہی ہے تب تو کفر ہو گیا، اور اگر کہنے والے نے لفظ بھولنا کو چھوڑنے کے معنی میں استعمال کیا ہے تو کفر نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ تو اگر لفظ بھول کے معنی جو اصلی معنی نا اسی معنی میں بولا ہے تب تو کفر ہو گیا، ہے نا۔ اور بھول جائے گا دوسرا معنی کیا کہ چھوڑنا، تو اگر اس معنی بولا تو کفر نہیں ہو۔ اب بولتے نا ارے تو مجھے بھول گیا، تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے نا۔ عرش اعظم پہ رب والا شعر پڑھنا کیسا؟ کیا یہ شعر درست ہے؟ عرش اعظم پہ رب سبز گنبد میں تم، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلیج میرے دل کو گوارا نہیں۔ اس شعر کے ابتدائی الفاظ عرش اعظم پہ رب میں بظاہر معاذ اللہ عرش اعظم پر اللہ کا مکان مانا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مکان مانا کفر لزومی ہے۔ اگر اس شعر کی ابتدا میں عرش اعظم کا رب پڑھے تو شعر شرعی گرفت نکل جائے گا۔ خالی اس شعر میں ایک غلطی ہو گئی ہے جو کفر تک جاری ہے، عرش اعظم پہ رب نہ آسمان پہ رب،
यानी अल्लाह का मकान पाए जा रहे हैं ना, अगर वो अर्श आज़म पर रब के बदले में अर्श आज़म का रब पढ़ेंगे तो पूरा शेर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी सुनो, मैं अर्श आज़म पे नहीं बल्कि अर्श आज़म का बोलता हूँ। अर्श आज़म का रब सब्ज़ गुंबद में तुम, क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं। मैं मदीने से लेकिन बहुत दूर हूँ, ये खलिश मेरे दिल को गवारा नहीं। सुभान अल्लाह। देखिए ना, इतना अच्छा शेर लिख कर भी एक गड़बड़ी शैतान ने करा दी। अर्श आज़म का रब बोलने वजह अर्श आज़म पे रब बोल दिए। का और पे में फ़र्क हो गया तो कितना बड़ा फ़र्क आ गया। समझे कि नहीं मेरी बात? हाँ भाई। सल्लु अलल हबीब।